شاید میں سزاداری کو بچپن سے کرتے آ رہے ہو تو ہمیں شاید اس کی اہمیت اور اس کی منزلت فضیلت نہ پتا ہو جائے. بس بہت باتیں نکل گئی اور میں شاید موضوع آپ تک پورا نہ پہنچا پاؤں، اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا. کہ بس کہ خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے، تو اب ہمارا ہر عمل عبادت ہونا چاہیے. ہمارا ہر عمل عبادت کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا جو عمل جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں اگر وہ مرضی پروردگار کے مطابق ہے، میرے وقت کے ایمان کے مطابق ہے، تو بس وہ میرا کام عبادت ہے. میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی پوری زندگی امیر المومنین کی عبادت ہے. خود بہت محبت تھی خدا کو امیر المومنین سے، جتنی رسول کو تھی اس سے بھی زیادہ امیر المومنین سے خدا کو محبت تھی. بس ایک واقعہ بتاتا ہوں معراج کا، شاید آپ نے نہ سنا ہو، سنیں گے انشاءاللہ کہ کتنی محبت تھی رسول امیر المومنین سے پروردگار. جب رسول خدا معراج پر گئے ہیں تو شاید ہم نے ابھی تک یہ سنا ہو کہ امیر المومنین بھی وہاں پر موجود تھے. لیکن جو علماء نے تحقیق کے بارے میں کسی کی تحقیق کو رد نہیں کر رہا، میں ایک اپنی ایک نظر اور جو میرے خود کی کوئی نظر نہیں ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو تحقیق میں نے پڑھی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ علماء نے اس کو ایک الگ طریقے سے بیان کیا. اس کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ امیر المومنین معراج پر نہیں تھے. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ امیر المومنین معراج پر نہیں تھے. اب امیر المومنین معراج پر نہیں تھے تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی ہے اور خود امیر المومنین رسول خدا کو معراج پر ملے. تو یہ کیسے ہوگا جب امیر المومنین معراج پر نہیں تھے؟ مسئلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب رسول خدا معراج پر گئے ہیں اور معراج پر تشریف لے گئے آپ حضرت، تو رسول خدا جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے جو لہجہ اختیار کیا گفتگو کے لیے، بندے نے سے گفتگو کے لیے جو لہجہ اختیار کیا وہ امیر المومنین کے لہجے. معلوم ہے کیوں امیر المومنین کا لہجہ اختیار کیا؟ امیر المومنین کا لہجہ یا امام علی کا لہجہ یا علی کے لہجے میں اللہ نے اس لیے گفتگو کی کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین انسان اگر کائنات پر تھا تو وہ امیر المومنین تھے. یا رسول خدا کے نزدیک اگر سب سے محبوب ترین کوئی انسان تھا تو وہ امیر المومنین تھے. تو بس اللہ نے علی کے لہجے میں اس لیے گفتگو کی کہ جب رسول خدا معراج پر آئے تو رسول خدا کو اجنبیت کا احساس نہ ہو. تو اس لیے اللہ علی کے لہجے میں بات کر کر بتا رہا ہے کہ رسول کو اجنبیت کا احساس نہ ہو. تو اس لیے اللہ امیر المومنین کے لہجے میں رسول خدا سے بات کر رہا ہے کہ رسول کو اجنبیت کا احساس نہ ہو. اس لیے اللہ علی کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے. بس جب آگے بڑھے رسول خدا تو کیا دیکھا کہ تخت ہے سجا ہوا اور ملائکہ طواف کر رہے ہیں اس تخت کا. آگے بڑھ کے دیکھا کہ امیر المومنین بیٹھے ہیں. سوال کیا فرشتوں سے کہ کون ہے امیر المومنین؟ کہا نہیں، یہ امیر المومنین نہیں ہے. کیوں؟ یہ ایک فرشتہ ہے کہ جسے اللہ نے شکل امیر المومنین میں ہم شکل امیر المومنین بنا کر اسے تخت پر بٹھا دیا ہے اور دیگر ملائکہ فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو علی سے اتنی محبت ہے کہ بس اسے جب علی کے چہرے کی عبادت کرنی ہوتی ہے تو اس فرشتے کو دیکھ لیتا ہے. تو بس اس لیے اللہ نے ایک فرشتے کو ہمیشہ کے لیے خلق کر دیا کہ وہ تخت پر بیٹھا رہے اور ملائکہ اس کا طواف کرتے رہے. صلوات پڑھے محمد محمد. بس ہمیں معرفت ہے کہ جب انسان معرفت الہی کے مطابق اپنے کام کو انجام دے کسی بھی کام کو تو اس کا کام عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. پھر خود پروردگار اس کی حمد سراہی مدح سراہی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کبھی اس کے عین اللہ کہتا ہے، کبھی لسان اللہ کہتا ہے، کبھی وجہ اللہ کہتا ہے، کبھی کلام اللہ کہتا ہے، کبھی لسان اللہ کہتا ہے. کیوں لسان اللہ اللہ کی زبان، کلام اللہ اللہ کا کلام، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، عین اللہ اللہ کی آنکھ. کیوں کہتا ہوا لگا تھا؟ کیونکہ امیر المومنین نے اپنے پورے وجود کو اپنے معبود کے لیے وقف کر دیا تھا. اس لیے جب اپنے وجود کو اپنے معبود کے لیے وقف کر دیا تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے آج سے عبداللہ بنا دیا، احد اللہ بنا دیا، عین اللہ بنا دیا، وجہ اللہ بنا دیا، کلام اللہ بنا دیا، لسان اللہ بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین نے اپنے پورے وجود کو
सलवात पढ़े मोहम्मद बस अल्लाह ने मोहतरम यही फर्श अज़ा के सदक़े में, इसी आज़ादारी के सदक़े में जाने कितने लोगों को शिफा मिलती है। बहुत सारे वाक़यात हैं, वक्त नहीं है मैं बयान करता आपके साथ कि इस फर्श अज़ा से, इस आज़ादारी से बहुत लोगों को शिफा। पर जब भी आप गम हुसैन में रोया करें ना, तो इस गम हुसैन के रोने का सवाब अपने मरहूमीन को विसाल बहुत बड़े बच्चा। और मैं इससे बयान करूँगा, एक बहुत बड़े आलिम है, वो कहते हैं कि मैं जब भी नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ने के बाद मैंने एक दस्तूर बना लिया, एक तरीका बना लिया कि मैं जब भी नमाज पढ़ता था और उस नमाज के बाद 1 मिनट 2 मिनट हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइल को खुद पढ़ता था और आंसू बहाता था, और उस आंसू और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरने का सवाब मैं अपनी वालिदा को पहुँचाता था। वालिदा मरहूम थी और उनको इरसाल करती थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोना और गिरने का बहुत सवाब है, बहुत मज़े। जब रोया करें, रिवायत में जब आप रोया करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, तो दुआ मांगा कीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुआ मांगे और दुआ मांगा कीजिए। कहते हैं कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइल पढ़ता था और करबला के शहदा के मसाइल पढ़ता था। मसाइल पढ़ने के बाद मैं उसको जो है अपने मरहूम वालिदा के लिए मैं इरसाल कर देता था कि इसका सवाब मेरी वालिदा को। अब जब हम शायद ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को सवाब इरसाल कर देंगे या भेज देंगे, शायद हमारा सवाब कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई नेक काम कर रहा हूँ, या मैंने कुरान पढ़ा है, या मैंने कोई अच्छा काम किया है, मैं अगर उसका सवाब किसी को पहुँचा रहा हूँ, तो ये ना सोचे कि उसका सवाब हमें नहीं मिलेगा। नहीं जाने मतलब मिसाल, आपने एक चिराग रोशन किया, एक मोमबत्ती का आपने चिराग जलाया। अगर आपने एक चिराग जलाया और अब उस चिराग से आप दूसरे चिराग को जलाएंगे, तो मुझे बताएं उसकी रोशनी कम हो जाएगी? नहीं होगी उसकी रोशनी। उससे आप तीसरा चिराग जला सकते हैं, चौथा चिराग जला सकते हैं। तो जाने मानते हैं ये सवाब का चिराग है, जितना ज्यादा आप इरसाल करेंगे उतने ज्यादा लोगों को पहुंचेगा। तो बस वो जब भी हुसैन पर गिरिया करते थे तो अपनी वालिदा को उसका सवाब पहुंचा देते थे कि इसका सवाब मेरी वालिदा का हो। तो बस क्या हुआ, एक मर्तबा शैतान आया और उसने वसवसा किया कि तुम जो ये रोज हुसैन पर गिरिया करते हो और मातम करते हो और जो इसका सवाब पहुंचाते हो, शायद पहुंचता नहीं सवाब, शायद इसका सवाब जो है पहुंचता नहीं तुम्हारी वालिदा तक। शैतान का बहकाना था, शैतान ने अच्छों को बहकाया, ना वो अपनों को छोड़ता है ना गैरों को छोड़ता है। तो उसने बहकाया, सोचा चलो मुझे लगता है शायद इसका सवाब नहीं पहुंचता, मैं इस काम को नहीं करता। अब उन्होंने छोड़ दिया, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आया, उन्होंने नमाज के बाद अब वो हरिया नहीं करते, हुसैन के नाम पर नहीं, उसका सवाब के बाद ना। जब ये हुआ 3 दिन गुजर गए तो उनकी वालिदा उनके ख्वाब में आई, और ख्वाब में आने के बाद कहा कि ऐ बेटा, जो तुम रोज हुसैन पर गिरिया करते थे और उसका सवाब मुझे देते थे, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं करते? बोले कि मुझे लगता है कि शायद वो सवाब आप तक नहीं पहुँचा, शायद वो सवाब आप तक नहीं पहुँचता। मैं 2 मिनट होता हूँ हुसैन पर गिरिया करता हूँ तो भेज देता हूँ आपको, शायद इससे कोई बड़ा असर नहीं होता, शायद वो सवाब आप तक नहीं पहुँचता। तो बस वो सवाब आप तक नहीं पहुँचता, तो मैंने इस अमल को करना छोड़ दिया, तो कहती है कि जब तुम इस अमल को अंजाम देते थे, बस तुम इतना कहते थे कि इसका सवाब मेरी वालिदा तक पहुंचे, और जब ये तुम कहते थे तो मलाइका फरिश्ते एक नूर का संदूक लेकर आते थे और मेरे सामने पेश करते थे। तो इसकी मंजिल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया, बस और हुसैन का गिरिया हर शय में किया जाता है। जो भी नबी करबला से गुजरा है, उसमें हुसैन को जरूर याद। बहुत सख्त मसाइल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। क्यों? क्योंकि खुद रसूल ने बारहा फरमाया था ये मेरे अहले बैत हैं, और दरवाजे पर आकर भी रसूल कहते थे अस्सलामु अलैका अहलल बैत,
کہ اہل بیت نبی کے اہل بیت والوں کے اوپر کیا سنا. ایک مرتبہ نہیں، رسول نے جانے کتنی مرتبہ در فاطمہ پر آئے اور آنے کے بعد سلام. لیکن رسول خدا کی شہادت کے کچھ ہی دن گزرے تھے، پھر ظالم اس در پر ڈگریا لے کر اور آگ لے کر بس آپ کا ذہن کلیئر کی طرف آواز آتا ہے. بس میں روایت پڑھوں گا اور اپنے مسائل کروں. ایک روایت ہے امام رضا سے، روایت ہے کہ امام رضا اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے جد حسین کو کما یذبح الکبش، میرے جد حسین کو اس طرح سے شہید کیا گیا جس طرح سے جنگلی بھیڑ کو شہید کیا جاتا تھا. تو میں مولا کی خدمت میں کہوں گا، مولا آپ نے کما یذبح الکبش کیوں کہا؟ مولا آپ کما یذبح الکبش کیوں کہا؟ آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے جد حسین کو صرف بھیڑ کی طرح ذبح کیا گیا. آپ نے یوں کیوں کہا کہ میرے حسین کو جنگلی بھیڑ کی طرح ذبح کیا گیا؟ عزیزان محترم، شاید مولا حسین کے لیے اس لیے امام رضا نے کہا ہو کہ حسین کو جنگلی بھیڑ کی طرح ذبح کیا کہ دور جہالت کا یہ دستور تھا، کہ عرب کے جاہلوں کا یہ دستور تھا کہ جب ایک بھیڑ کے بچے کو لے کر اس کی پرورش کیا کرتے، بس دیکھیے گا، اس کی پرورش کیا کرتے تھے. 1 سال تک اسے خوب کھلایا کرتے تھے. 7-8 لوگ جمع ہو کر ایک بھیڑ کے بچے کو خرید لیتے تھے اور اس کی خوب اچھے سے پرورش اور تربیت، اس کو اچھے سے کھلاتے. یہ وہاں کا ایک کھیل تھا، ایک تماشا تھا کہ 7-8 لوگ مل کر ایک بھیڑ کو خرید لیتے تھے. خریدنے کے بعد اس کی پرورش کیا کرتے تھے. جب وہ 1 سال کی ہو جاتی تھی تو اس کو لا کر میدان میں چھوڑ دیتے تھے اور گھیرا بنا لیتے تھے. بس جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ اس سے وار کرتا تھا. کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی بھالا مارتا تھا. بس عزیزان محترم، آپ کے ذہن پہنچ چکے ہوں گے کہ میرے مولا امام رضا نے اس لیے کہا تھا کہ میرے حسین کو جنگلی بھیڑ کی طرح ذبح کیا. کیوں؟ کیونکہ زینب اولیا مقام دلہ زینب سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ حسین بیچ میں تھے، درگاہ اشکیا کا مجمع تھا اور حسین کو جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ خاک مار رہا تھا. کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی بھالا مارتا تھا، کوئی شمشیر سے وار کرتا تھا. ہائے سارے محترم، مولا حسین کا جو تنا کھڑے ہیں. جناب زینب یہ منظر کو دلہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا اور جناب زینب کی طرف منہ کر کر مسکرانے لگا اور خود خنجر لے کر حسین کی گردن پر پھیرا، لیکن حسین کی گردن نہیں کرتی. ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایسا حسین کی گردن پر بھالا مارا کہ شہرک کھنچ کر باہر آ گئی. بس حسین کے گلے کو 13 ضربوں سے قتل کیا گیا. 13 کے ساتھ 12 ضربت لگی اور 12 ضربت پر حسین ذکر الہی کرتے رہتے تھے. کبھی اماں کو آواز دی، کبھی رسول خدا کو آواز دی. ہائے وہ کٹا ہوا سر جب بچی کے سامنے پیش کیا گیا، جب سکینہ کے سامنے پاپا کا سر لایا گیا، تو میں روایت کا عجیب جملہ پڑھوں گا کہ بچی کے سامنے پاپا کے سر کو پیش نہیں کیا گیا. آپ سنیے گا، اس کو سنیے گا کہ بچی کے سامنے بابا کے سر کو پیش نہیں کیا گیا. بچی کے سامنے بابا کے سر کو پیش نہیں کیا گیا. عجیب جملہ ہے کہ وضع یوزو کہتے ہیں رکھنے کو، وضع یوزو کہتے ہیں رکھنے کو، اور طرح یطرحو کہتے ہیں پھینکنے کو. بس آپ سمجھ جائیں گے. بس حکم دیا گیا وَطْرَحُوا رَأْسَ الْحُسَيْنِ پہ ہجرہا کہ سر حسین کو سکینہ کے سامنے لے جا کر پھینک دو. سکینہ کے سامنے بابا کے سر کو پیش نہ کیا گیا بلکہ بچی کے سامنے بابا کے سر کو پھینک دیا گیا. بچی نے فوراً پھپھی اماں کی طرف رخ کیا. اے پھپھی زینب، معاذ اللہ، یہ کس کا سر ہے؟ ہائے کیا وجہ رہی ہوگی کہ سکینہ اپنے بابا کے سر کو نہ پہچان سکی. میں علت نہیں جانتا، لیکن شاید یہ علت رہی ہو کہ سکینہ اپنے بابا کے سر کو نہ پہچان سکی. کہ سر حسین 40 منزلوں سے ہوتا ہوا گزرا. ایک شامی ملعون نے ایسا پتھر اٹھایا، سر حسین پر مارا، سر حسین نیزے سے زمین پر آ گیا. ہائے سارے محترم، اتنی
سکینہ سکینہ کو دیکھا کہ سکینہ کی اب بولنے کی آواز نہیں آتی، بابا سے گفتگو کرنے کی آواز نہیں آتی. ہائے غربت سکینہ.